ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان کی سحر کی ٹرانسمیشن میں. اور یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم علماء کرام کے ساتھ مختلف سوال و جواب کی نشست رکھتے ہیں. اور علماء کرام کے حوالے سے ہمیشہ میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں, وہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ یہ ان کا حق ادا ہوتا ہے. علماء کرام اللہ رب العزت کی وہ پسندیدہ شخصیات ہیں جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے علم کو محفوظ فرمایا, اور یہ علم اس لیے محفوظ فرمایا ہے کہ یہ علم آگے تک منتقل ہو. جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے حل کے یہ جوابات آپ کو دیتے ہیں, اور جو آپ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو یا کالز کے تھرو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمیشہ میں کہتا ہوں, لیکن سوشل میڈیا پر زیادہ جو ہے وہ سوال و جواب آ رہے ہوتے ہیں, سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ نام لے کے ہمارے مفتیان کرام سے, علامہ صاحب سے, مولانا صاحب سے. تو میں اپنے دونوں خوبصورت جو اس وقت مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف بھی کرا دیا جائے. شائستہ جی بسم اللہ کرتے ہیں, تعارف کروا دیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے دائیں جانب تشریف فرما ہے عالم دین علامہ نجیب اللہ صاحب. السلام علیکم سر. اور ہمارے بائیں جانب مولانا حافظ عمر فاروق صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اور ہم نے آپ سے وہ سوالات پوچھنے ہیں جو ہمیں لوگوں نے بھیجے ہیں. بلال 1 بائی 1 وہ سوال پوچھیں گے, مجھے ایڈ کرنا ہوگا تو میں بھی ایڈ کر دوں گی. بلال, سب سے پہلا سوال, کیونکہ ہم نے سورہ یاسین کو ٹاپک بنایا تھا, تو سورہ یاسین کے حوالے سے ایک سوال ہے, آپ اجازت دیں تو میں پہلے علامہ صاحب سے بسم اللہ کرتی ہوں. علامہ صاحب, ہمیں سورہ یاسین آج تلاوت فرمائی تھی اور اس کا ترجمہ تھا, تو یہ سوال ہے کہ کیا سورہ یاسین کا کوئی خاص وقت ہے جس میں اس کی تلاوت کی جائے تو زیادہ باعث برکت ہو, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جاتا ہے ایک بیمار کے پاس تو شفا کا ذریعہ بھی بنتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد کما تحب و ترضی. اللہ رب العزت جل جلالہ کا صدا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اور نعمتوں اور برکتوں والا مہینہ میں عطا فرمایا. آپ کا سوال بہت بہترین سوال ہے. دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں اور نعمتوں والا بنا کے بھیجا ہے. جو جس وقت بھی آپ کو موقع ملتا ہے تلاوت کے لیے تو وہ مناسب موقع ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے, اور ایک بنیادی مقام ہے, بنیادی حیثیت ہے اس کی. تو جب بھی دل کرے, جس وقت بھی موقع ملے, تو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کو تلاوت کر دیا کرے, کیونکہ یہ دل ہے اور مغز ہے قرآن. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کنیکٹنگ سوال تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے گھر میں خدا نخواستہ, تو پھر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا یہ شفا کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے؟ تو کیا یہ بھی درست ہے, کیا جا سکتا ہے یہ؟ جی ہاں, اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا وہ شافی ہے, وہ مشفی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکل و حیت کے ساتھ روزہ اور قرآن کو پیش فرمائے گا, جو اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ مولا ہم شافی بن کے آئے ہیں اس شخص کے لیے, اس بندے کے لیے. تو روزہ آواز دے گا کہ یا رب العالمین, میں نے اس کو صبح سے لے کے شام تک آپ کے لیے ہی جو نا شہوات سے, کھانے پینے سے روکے رکھا, اللہ آپ اس کو شفاعت دے. اور قرآن آ کے عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال, میں نے تیرے لیے اس کو راتوں کو قیام کروایا. اللہ اکبر. تو اے رب ذوالجلال اس کو شفاعت دے. تو قرآن سراپا ہی شفاعت ہے. ماشاءاللہ. جس وقت مریض کے پاس پڑھے, بیمار کے پاس پڑھے, ضرورت مند کے پاس پڑھے, تو اللہ نے پورے قرآن کو سراپا شفاعت بنا کے بھیجا ہے. تو جب بھی موقع ملے ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. حافظ عمر فاروق صاحب, آپ سے بھی میں سوال کروں گا کہ اس وقت یہ بھی صورت میں فرمایا گیا ہے, خاص طور پر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے نا یاسین, اور پھر اس کے بعد کہا ہے یہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی. تو قسم اٹھانے کے بعد پورا منظر کشی کی ان لوگوں کی جن کے دلوں پہ مہر بھی لگا دی گئی ہے, اور پھر اس صورت کے اندر واقعات بھی ہیں, 3 انبیاء کا ذکر بھی ہے. یہ بھی کہا ہے, یہ جو سوال میرے پاس موجود ہے میں اس کو بھی سامنے رکھتا ہوں اس کی روشنی میں بھی, کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے جب آپ اس کو پڑھا کریں گے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا اور اس کی کیسے نوید ملتی ہے؟ کیا معاملہ ہوگا اس وقت جو شخص روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت فرماتا ہو, تو اس کو یہ پھر نڈر ہو جانا چاہیے کہ اعضاء پھر گواہی دینا شروع کر دیں گے اس روز؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. بلال بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا.
देखिए कुरान मजीद और ख़ुसूसन सूरह यासीन हमारा मौजू है। इसमें अल्लाह ताला ने आयत बाकायदा नाजिल फरमाई कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, कि आज के दिन हम इनकी जो क़यामत का दिन है मंजर कशी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके आज़ा, इनके हाथ और इनके पाँव गवाही देंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने ये पूछा कि वो कैसे होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है जिसने ज़बान को बोलने की ताकत दी है। क़यामत के दिन वही इस ज़बान पर मोहर लगाकर हमारे आज़ा को बोलने की क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाएंगे और वो उस शख्स की जो आमाल हैं उसकी गवाही, क्योंकि क़यामत के दिन ये भी आता है कुरान मजीद में कि वो अल्लाह के सामने जो है इनकार कर देंगे कि या अल्लाह हमने तो ये काम नहीं किया। तो अल्लाह ताला फिर उन पर उस हुज्जत और दलील को कायम करेंगे और उसके लिए फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, आज के दिन हम इनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सून, और इनके हाथ जो है और इनके पाँव गवाही देंगे और इनके हाथ जो है ना वो कलाम करके बताएंगे। हाथ ये गवाही देगा, ये बताएगा कि इसने इस चीज़ को हाथ लगाया, इस चीज़ को उठाया। पाँव ये बात की गवाही देंगे कि ये इस तरफ चल कर गया, तो इस अंदाज से। अब आपने इस सवाल के तीसरे हिस्से में पूछा है कि क्या वो ऐसे शख्स को जो है ना जो तिलावत करता है सूरह यासीन की, इस पर सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें कुरान मजीद की तिलावत को तर्जुमे के साथ करने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया है जी। मौजूदा जो हम देखते हैं कि हम इसको पढ़े जाता है, जैसे सफ़र के दौरान लोग इसको जो है ना वो पढ़ते हैं, और मैंने अक्सर देखा होता है कि गाड़ी में सूरह यासीन उन्होंने रखी होती है और सुबह सुबह जैसे हमारे दुकानदार हजरात जब दुकान खोलते हैं, आपने देखा होगा कि वो सूरह यासीन की तिलावत लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो फिर आपके तीसरे सवाल का जो तीसरा हिस्सा है कि फिर हम वाक़तन अल्लाह के सामने इस बात का डर और खौफ होगा और हम अपने हाथों और अपने पाँव से अल्लाह की नाफरमानियाँ करने से बच जाएंगे। ठीक है शाइस्ता, अब हम ज़रा सोशल मीडिया की तरफ भी बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास सवालात भी मौजूद हैं और हमारे पास एक सवाल यहाँ पर है, मैं ज़रा चाहूँगा कि मैं पहले अल्लामा साहब की तरफ रखूँ। अल्लामा साहब, हमारे पास इस वक्त जामशोरों से जो है वो सवाल आया है और सवाल करने वाले हैं अनवार साहब। तो अनवार साहब ने ये कहा है कि इस सूरत का जो तस्करा हो रहा है सूरह यासीन का, जब क़यामत का वक्त आएगा तो एक सूर फूंका जाएगा और सब जिंदा हो जाएंगे, इसके क्या मफहूम है? अच्छा, वैसे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछना ये चाह रहे हैं उस मफहूम की ज़रा ये जो मफहूम है सामने, इस सवाल की ज़रा मंजर कशी कर दे। मंजर क्या होगा जब सूर फूका जाएगा और फिर तमाम लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, जो कि हम खुद कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। तो वो हम जो तमाम चीज़ों पर ईमान लेकर आते हैं, तो उसकी ज़रा मंजर कशी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी के बाद मौत अता की है जी, और मौत के बाद जब क़यामत के दिन मैदान महशर होगा तो सबको दोबारा उठा लिया जाएगा। वो एहतिसाब का अमल शुरू होगा, जहाँ पे जो हमने ज़िंदगी गुजारी है, जो ज़िंदगी में हमने अच्छे अमाल किए हैं, बुरे अमाल किए हैं, बिल्कुल, फिर वो दोबारा उठा दिया जाएगा। फिर उस वक्त अल्लाह के कहर और अल्लाह की रहमत का नज़ारा होगा, यानी दोबारा ज़िंदा होके जो एहतिसाब का अमल होगा, जहाँ पे सवाल जवाब होंगे, जहाँ पे आखिरत का वो इम्तिहान लग जाएगा, तो अल्लाह ताला इंसान को दोबारा ज़िंदा फरमा के अपने सामने। कॉलर भी मौजूद है जी। हमें पैनल कंट्रोल रूम से कहा जा रहा है कि कॉलर में ज्वाइन कर चुके हैं। हम बात करते हैं, देखते हैं कौन है और उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिजवान है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी रिजवान। अच्छा, मेरी जो है वो मेरा ये सवाल है कि वैसे तो कुरान की तकरीबन 5000 से ज़ायद आयातें हैं और इसी तरीके से सूरतें भी हैं, लेकिन सूरह यासीन को ही क्यों जो है वो कुरान का दिल कहा जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और अगर किसी मरीज के लिए ये पढ़ा जाए, क्योंकि हम बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर सुबह के वक्त खुसूसी तौर पर जो ICU में पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम किया जाता है हॉस्पिटल्स की तरफ से, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अच्छा रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अभी हम ये सवाल ले भी चुके हैं, वैसे तो जिक्र कर दिया है हमने इस बात का कि जब कोई बीमार है तो उसके लिए ये शिफा का बाइस कैसे बनती है, लेकिन ज़ाहिर है आपने सवाल पूछा है तो हम दोबारा से
ایک مرتبہ پھر ہم علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ذکر کریں کہ اسپتالوں میں جب ہم جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو خصوصی طور پر کیا اس کے اندر کچھ آیات ہیں، رب تعالیٰ نے کچھ بات کی ہے بیماریوں سے شفا کے حوالے سے کہ یہ اس میں بھی شفا بخشتی ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ہدایات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو پڑھا کریں، اس کا ذکر کیا کریں، اور اس کو مریضوں پر دم کیا کریں، پڑھ لیا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے، اور ہر چیز کی اس دل کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاسین شریف کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ دل کی حیثیت عطا فرمایا اس کو، تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ و طفیل سے شفاعت نصیب فرمائے۔ اور اسی جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی شیوہ رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے، تو آج ہم اسی شیوہ اور طریقہ کار کو لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی شفا نصیب فرمائے۔ کچھ اور کالرز بھی ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے جو نمبرز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ میں ذرا عمر فاروق صاحب کی طرف بھی بڑھوں۔ عمر فاروق صاحب، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یاسین شریف کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس کی جو ہے وہ تلاوت اگر دور کر لیا جائے اور عادت بنا لی جائے تو زندگی کے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ کیا کسی شخص کو اگر رزق کی فراوانی بھی چاہیے تو کیا اس کے لیے بھی یاسین شریف کا ورد کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے پورے قرآن مجید کو ہی باعث خیر و برکت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یقیناً آگی تمہارے پاس ایک نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے جو تمہارے سینے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو محترم نے جیسے کہا کہ صبح کے ٹائم پہ قرآن مجید پڑھنا ویسے بھی باعث خیر و برکت ہے، کیونکہ یہ جو فجر کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، جو رات والے فرشتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو قرآن کا جو فجر کا قرآن ہے خصوصاً وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید پوری ہی جو ہے نا کتاب شفا ہے، اس کو کہیں سے بھی پڑھ لیں۔ اور اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، یہ بھی نوٹ فرما لیں، اور وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو سورۃ الشفا یا الرقیہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو تقریباً ہمارے ہر شخص کو آتی ہے۔ تو اس کو بھی مریض کے اوپر پڑھ کر اس کا دم کرنا یہ باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، تو اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جو مریض ہو اس کے اوپر خصوصاً۔ اور اسی طرح ایک میں نے ہاسپٹل کی یہ بات بھی سنی تھی کہ وہ سورہ رحمان چلایا تو اس سے فرق پڑا، بالکل، کیونکہ اللہ نے اس پوری کتاب اللہ کو سے شفا بنایا۔ ٹھیک ہے، کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مجھے بتا دیجیے گا کراچی سے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، ذیشان کراچی سے۔ علماء یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، محفل سجدے، کیا سوال ہے آپ کا؟ تو ہم نارملی یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنے پڑتے ہیں سسٹم۔ میرا ایک سوال تھا آپ لوگوں سے، تو پلیز اس سوال کو ذرا لیے گا صحیح سے۔ دیکھیں، ایک روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز نکل جاتی ہے، تو ہماری نماز نکل جاتی ہے، 2-4 نماز نکل گئی، تو لوگ جیسے کہ دوست یار ہوتے ہیں وہ مذاق بنا رہے ہیں، ابے بھائی تو کیسا روزہ رکھا ہوا ہے، اپنا کیا نام ہے، تو فاقے کر رہا ہے، تو تیرا روزہ تو بیچ میں رہ جائے گا، تو اس ٹائپ کی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا اس سے آپ سے یہ تعلق ہے کہ اس کو کلیئر کر دیے گا مولانا صاحب سے کہ بھائی کیا نام ہے، مطلب آپ کا روزہ تو ایک الگ، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو اگر میں نماز نکل گئی تو میرا روزہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی بتا دیا۔ اور ایک دوسری چیز، ناپاکی اور ناپاکی کے حوالے سے مطلب جو ہوتی ہے کہ ہو جائے تو سمجھتے ہیں چیز کو، تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان دونوں کو مجھے تفصیل ذیشان ذرا اپنا سوال میں چاہوں گا کہ کلیئر کر دیجیے گا، اور بہت ڈسٹورشن آ رہی ہے آئی وی میں، ذرا ٹیکنیکل سٹاف یہ بھی دیکھیں، ذرا یہ بتا دیجیے ذیشان کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
علماء سمجھ گئے ہوں گے سوال کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ نماز تو فرض ہے، پورے سال ہمارے اوپر فرض ہے، پوری زندگی میں جب سے ہم بلوغت کی عمر تک آ جاتے ہیں اور پھر مرتے دم تک فرض ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ 30 روزے جو رکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، تو اب روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اگر نماز نکل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو اکثر دوست یار کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے جس کے اندر تم پڑے سو رہے ہو، صبح سے سوتے ہو دوپہر تک. یا پھر اس نے بولا کہ مصروفیات کی وجہ سے نماز نکل جاتی ہے تو پھر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. ایسی کیسی مصروفیت ہے کہ نماز نکل جائے؟ اس پر تو میں تو حیران ہوں کہ یہ مصروفیت حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، فلاح کی طرف آؤ، صلاح کی طرف آؤ، یا پھر اس کا درمیانی راستہ کیا نماز نکل جائے. ذرا سوال اگر سمجھ میں آ گیا ہو. جی سوال سمجھ میں آ گیا. اور اگر مصروفیت بھی ہے تو پھر اس کا دوسرا آپشن کیا ہے؟ ہم یہ بھی ذیشان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک نماز یا 2 نمازیں نکل گئی ہیں تو ہمارے ساتھ ظاہر علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ دوسرا آپشن ہمارے لیے کیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی تو رکھا ہوگا نا راستہ کہ آپ اس راستے پہ چلے جائیں تو پھر بھی آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. جی بہت بہترین سوال کیا ہے بھائی نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کو بھی فرض قرار دیا اور اسی طرح نماز کو بھی فرض قرار دیا. ٹھیک ہے. اور رمضان کے روزے سال میں 1 مہینے کے لیے ہیں اور نماز جو ہے نا وہ دن میں 5 وقت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر جا رہا ہو اور روزانہ 5 وقت اس میں کوئی نہائے، کیا اس کے بعد اس پر کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہے گی. تو فرمایا اگر دن میں 5 وقت نماز آئے اور کوئی 5 وقت نماز پڑھے، کیا اس پہ گناہوں کی گندگی رہے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پہ فرض. تو فرضیت دونوں کی برابر ہے. جی ٹھیک ہے. اگر کمزوری سستی کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے تو قضا کا موقع ہے، ٹھیک ہے. آپ قضا کر لیں. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. ہم نے اپنے ہر کام کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز کے لیے ہم نے آفس ٹائمنگ کے لیے، بزنس پلاننگ کے لیے، سب کے لیے ہم نے ایک منظم وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بھی منظم وقت مقرر کیا ہوا. تو اس کے لیے ہم ذہن بنائیں تاکہ ہماری نماز نہ رہ جائے، ہماری نماز نہ چھوٹے. بہت بہترین نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے اگر آپ کے وقت میں وسعت ہے. بالکل بالکل. اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور جن اور انس کے لیے کیا پیدا فرمایا؟ والذی خلق لکم ما فی الارض، فرمایا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بعض مقامات ایک اور مقام پہ ہے کہ وما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا یہ میں نے سب انسان کے لیے پیدا فرمایا. اور مسخر کرنے کا موقع دیا کہ تسخیر کرو، اس کی تسخیر کائنات کرو، اور جب جب تسخیر کرو تو پھر میری وحدانیت پر ایمان لے کر لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیاوی چیزیں، تمہارے دنیاوی مفادات اور دینی مفادات کی اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے فرمایا تمہارے لیے پیدا ہے. اور تمہیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کو عطا کر دی. تو کیا انسان اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کی عبادت میں اتنی غفلت برتے؟ تو اسے اپنی زندگی پر سوچ لینا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ ناپاکیاں آ جاتی ہیں. جی جی. تو اس وقت رمضان المبارک کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جان بوجھ کے ناپاکی پیدا کی جاتی ہے، جان بوجھ کے جو ہے نا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے اس کے روزے میں خلل پڑ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اتفاقاً اس کے جو ہے نا ہاں ناپاکی پیدا ہوتی ہے تو اس میں اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اس کا روزہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، اس کا روزہ محفوظ ہے. چلیں ایک اور ہم جلدی سے کال لے لیتے ہیں تاکہ سوال زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی 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 اقبال کیا سوال؟ اچھا کراچی میں میڈم کراچی کے اندر مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی ہیں
جہاں پر گدلا پانی یا خراب پانی جو ہے نا، گٹر کا ملا ہوا پانی بعض علاقوں میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے وضو کا عمل کیسے ہوگا؟ اگر ہو جائے اس طرح کا پانی آ جائے تو اس کے بعد پاکی ناپاکی کا کیا؟ وہ ذرا سا مولانا صاحب سے ذرا سا چاہیں گے کہ بخوبی سوال، اچھا سوال ہے عمر فاروق صاحب، میں چاہوں گا اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں. اس میں جو ایسا پانی اگر آ جائے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی شریعت نے باقاعدہ مقدار رکھی ہے کہ اگر تو اس کا آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اگر تھوڑا سا پانی مکس ہوا اور جو پانی ہے وہ زیادہ اس میں بو اور اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کرے. لیکن اگر اس کا رنگ اور بو تبدیل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بجائے اگر صاف پانی لے لیا جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک ناپاکی اس پر غالب آ چکی ہے. اچھا، ہمارے جو ہے وہ سامنے ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں اکثر کنویں کھدوائے جاتے ہیں، کنویں ہوتے ہیں، تو اس کنویں کے اندر ہوا ایسا کہ بہت پرانے دور کا وہ کنواں تھا، لیکن اس میں کوئی سیوریج کی لائن کا کوئی ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ سیوریج کا پانی اس میں جا کر گرنا شروع ہو گیا، تو وہ کنویں میں سے بدبودار جو ہے وہ پانی آنا شروع ہوا. پھر باقاعدہ طور پر اس کنویں کو دوبارہ سے چاروں طرف اس کی دیواریں جو ہے وہ پلستر کی گئیں، پھر اس پانی کو باقاعدہ طور پر نکالا گیا، پھر اس میں 3 یا 4 روز تک دوبارہ سے پانی جو آتا رہا، جو بھرتا رہا، پھر اس کو نکالتے رہے. پھر تقریباً یہ معاملہ 15 سے 20 دن چلا ہے، اور 15 سے 20 دن چلنے کے بعد جب اس پانی کے جیسے آپ نے بتایا کہ بو آنا ختم ہو گئی، تو تب پھر اس پانی سے وضو کا. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں سر، کہ کیا جس طرح سے وضو کے حوالے سے مسائل ہم بات کر رہے ہیں، تو جو پانی رکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے، کراچی میں پانی کے مسائل تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی ہیں، تو یہ ہم بھی اکثر و بیشتر فیس کرتے ہیں کہ آپ پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں، پانی آنا بند ہو گیا، آپ نے کسی بالٹی میں، ٹب میں، کسی بھی برتن میں آپ نے اس کو محفوظ کر لیا. اب اس پانی کو جو آپ نے محفوظ کر کے ڈھک کر کے رکھا ہوا ہے کہ وضو کی خاطر استعمال ہو جائے گا، جب پانی نہیں آئے گا تو اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں اس سے، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں جو کھلا پانی ہے، جو نل سے آ رہا ہے، یا کچھ اس طرح کے مسائل کمپلیکیشنز پیدا کر دی جاتی ہیں. یہی میں نے گزارش کی ہے کہ اگر پانی جو نل سے آ رہا ہے نا، وہ کمپلیکیشن اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ پانی گندا ہو، سیوریج کا پانی مکس ہو جائے اور اس میں بدبو آئے اور اس کا رنگ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ نل میں سے پانی آ رہا ہے اور اس کا رنگ جو ہے نا وہ کالا سیاہ ہے. عمومی طور پر، خصوصی طور پر میری بہن شائستہ نے سوال یہ کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تالاب کا پانی جو کھڑا پانی ہوتا ہے، تو کیا اس سے ناپاکی دور کی جا سکتی ہے؟ بالکل دور کی جا سکتی ہے، وضو اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، دریا کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، چشموں کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رننگ واٹر ہے، تو یہ ویسے ہی بیکٹیریاز کو دور لے کر جا رہا ہے. جو کھڑا پانی ہے، میں علامہ صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ناپنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چلو میں پانی اٹھائیں، اگر نیچے سے زمین نظر نہ آئے تو آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. پانی ایسے اٹھایا آپ نے، آپ ایسے اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو اگر پانی زیادہ ہوا تو نیچے سے زمین نظر نہیں آئے. جی جی جی. اگر پانی اتنا کم ہے کہ آپ نے اٹھایا تو نیچے سے زمین نظر آ گئی تو اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے. پاکی حاصل اگر اتنی گہرائی ہے کہ زمین نظر نہیں آ رہی پھر پاکی اور طہارت حاصل کر سکتے ہیں. جی پینل کنٹرول روم ذرا آگاہ کیجئے گا، کچھ اور کالرز ہیں تو ہم ان کو لیں، پھر ہم ورنہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. میں ذرا ایک سوال کی طرف بھی آؤں گا کہ اس صورت کے اندر ایک لفظ آیا ہے، بلکہ 2 لفظ آئے ہیں، کن فیکون. جی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میں کن فیکون کے اوپر ذرا سی چاہوں گا کہ آپ لوگ وضاحت کیجئے گا. ہو جا اور ہو گئی چیزیں، اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ اللہ رب العزت کو یہ کیوں اللہ رب العزت نے بتایا. خاص طور پہ اس وقت یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے، وہ چیلنج کیا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بطور وحی یہ چیزیں نازل فرمائی کہ وہ یہود و نصارہ سننا چاہتے تھے وہ واقعات، کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان واقعات کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دور کے اندر اوسان خطا ہوئے یہود و نصارہ کے، کیونکہ واقعات وحی کے ذریعے آ جایا کرتے تھے، چاہے وہ ہم سورہ بقرہ کی بات کر لیں، سورہ عمران کی بات کر لیں. تو یہ کن فیکون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے کہا ہے، بتانے کے لیے ان کو. اس سے بالکل اچھا آپ نے سوال کیا بلال صاحب. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جو آخرت کے یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکاری ہے، آخرت کا انکاری شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بھائی یہ بتاؤ کہ ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ جس نے بنایا وہ کس نے بنایا؟ تو جس ہستی نے ان کو پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اللہ نے ایک مثال دی ہے
عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ایسی یعنی چیز ہے جس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو سبز رنگ کے درخت میں سے جو کہ گیلا ہوتا ہے، اور بظاہر سائنسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے اس میں سے آگ نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے اس میں سے تمہارے لیے آگ نکال دی۔ تو جو اللہ اپنی قدرت کا اظہار اس طرح کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وہ تو صرف اس کو ان چیزوں کی اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو کہہ دیتا ہے کن ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ ایک اور کالر ہے بلال، آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ، کون بات کریں؟ میں عارف والا سے حاجی عمیر حسن بات کر رہا ہوں۔ جی جی عمیر، میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم سحری کے وقت روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو آیا کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سوال تھوڑا سا کلیئر کر دیا کریں، اور سوال اس نوعیت کا ہونا چاہیے حاجی صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ سے حاجی صاحب ہیں، تو سوال ایسا مستند ہو جس سے تمام لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے، بہرحال وزنی ہونا چاہیے سوال، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر سو جاتے ہیں اور کوئی ایسی حاجت ہو جائے کہ وہ غسل کی حاجت ہو جائے، واجب ہو جائے، تو کیا روزہ جاری اور ساری رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس پر آپ بھی اور آپ بھی کون جواب دینا چاہیں؟ بالکل، اس پر روزہ ایک ہے احتلام کی حالت ہوتی ہے کہ انسان سوتے ہوئے میں مختلم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ جاری رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ باقاعدہ خود کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ جان بوجھ کر حالت ناپاکی میں آئے، جس طرح روزے کی حالت میں جو ہے نا بیوی کے پاس جانے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے، حلال چیزیں بھی حرام کرا دی گئی۔ بالکل، اور اس میں یہ چیز بھی ہے۔ تو باقی سوتے ہوئے نیند کی حالت میں ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ روزہ پہ۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اس پر ذرا روشنی ڈالنا چاہیں؟ جی بالکل، علامہ صاحب نے بہترین جواب دیا ہے۔ اس کا جواب بھی یہی بنتا ہے کہ اگر وہ ارادتاً کسی فعل میں ملوث نہیں ہے تو اس کا روزہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی حاجی صاحب، اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو روزہ باقی رہے گا، البتہ اٹھتے ساتھ ہی غسل واجب وہ تو وہ کرنا ہی پڑے گا، غسل اس کو کرنا اس کو۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم لاسٹ کالر لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شائستہ بات کر رہی ہیں؟ جی جی میں شائستہ بات کر رہی ہوں۔ کون صاحبہ ہیں، کہاں سے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کلثوم ناز بات کر رہی ہوں فرام کراچی۔ جی جی کلثوم، مجھے یہ سوال جی کلثوم میری بہن، لیکن جسٹ آپ کی آواز سننے سے ہم قاصر ہیں، ذرا اپنا سوال دوبارہ دہرا دیجئے گا۔ آئی تھنک کلثوم کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی، لیکن ظاہر ہے آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا، تو بلال ہم ان کا سوال بھی لے لیں گے، جیسے اگر کال آتی ہے تو اب کال آتی ہے تو ہم سوال لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس وقفے کی طرف بھی بڑھیں گے اب، اور مجھے بتا دیجئے گا ذرا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دامن وقت میں گنجائش کم رہ چکی ہے، تو میں دونوں حضرات کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ کہ آپ نے جس طرح سے علم کو آگے منتقل کیا۔ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ قرآنی آیات کا جو ترجمہ اور جو تفسیر اور مفہوم آپ نے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے۔ اور شائستہ میری بہن، دامن وقت میں گنجائش کم رہ چکی ہے، دامن سکڑنا شروع ہو چکا ہے اور سکڑ چکا ہے غالباً۔ ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے سے جب واپس آئیں گے جو سرپرائزز ان کے پاس ہوتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ جیسے سحری کے اوقات چل رہے ہیں تو اس میں تیاریاں کیسی ہیں۔ اب تھوڑا بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ افطار میں آپ اس طرح سے کھا نہیں پاتے، ظاہر ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم اب سحری کے اوقات میں کیونکہ داخل ہو چکے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس شہر میں کتنی تیاری ہو رہی ہے، کون آج ہمارے ساتھ، آج بھی نمائندے آپ کے ساتھ، جی نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے اپڈیٹس لیں گے آج کی ساری کے حوالے سے۔ ابھی یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، سکون رمضان۔